بسم الله الرحمن الرحيم. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتقابلون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم سامعین، حدیث جبریل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا سوال جبریل علیہ السلام نے یہ کیا کہ فأخبرنی عن الإحسان، فأخبرنی عن الإحسان، کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ اس سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو یہ تصور بہرحال قائم رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ حضرات، آج کے درس میں اسی احسان سے متعلق مختصر گفتگو ہوگی، جس کا ذکر حدیث جبریل میں آیا ہے۔ لفظ احسان لغت کے اندر، عربی لغت میں احسان کہتے ہیں الاحسان هو ضد الاساءة، ضد الاساءة، یعنی احسان یہ اساءة کا ضد ہے۔ اساءة کے معنی ہوئے برا سلوک کرنا، برائی سے پیش آنا، بدخلقی سے پیش آنا، تو اس کی ضد ہے احسان۔ اور یہ لفظ حسنہ سے بنا ہے، مصدر ہے احسان۔ اس کے معنی لغت کے اندر آئیں گے اچھا کام کرنا۔ اہل لغت نے احسان کے مفہوم میں تین چیزوں کو، تین معانی کو بیان کیا ہے۔ پہلا، الاحسان هو الاتقان، والاحسان هو الاتمام، والاحسان هو الاخلاص، یعنی احسان کہتے ہیں کسی چیز کو مکمل طریقے پہ انجام دینا، اسی طریقے سے اس کام کو اچھی طرح اور پختہ طور پہ، محکم طور پہ انجام دینا، اور اس کام کو اخلاص کی بنیاد پہ انجام دینا۔ تو اتقان، اتمام اور اخلاص، یہ تینوں چیزیں احسان کے معنی کے اندر داخل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ سجدہ میں، وَهُوَ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق مکمل اور محکم طریقے پہ فرمایا ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں جو چیز بھی پیدا کی، اس کی تخلیق میں
اتقان بھی ہے، اتمام بھی ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے۔ یہ ایک اجمالی مفہوم ہے احسان کا، جس سے آپ کو احسان کا معنی سمجھ میں آیا ہوگا۔ احسان شریعت کی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ علماء کرام نے احسان کی جو تعریفات بیان کی ہیں، ان میں سب سے جامع اور صحیح تعریف تو وہی ہے جو اس حدیث میں ذکر ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اسی تعریف کی روشنی میں اس کا ایک معنی یا اس کی ایک تعریف علماء نے اس طرح بیان کی کہ الاحسان ہوا عبادت اللہ سبحانہ وتعالی بحضور القلب و اخلاصہ مع الاستشعار بمراقبۃ اللہ لہ، یعنی احسان کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا حضور قلب کے ساتھ، یعنی دل اور دماغ کو حاضر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، اس احساس کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا مراقبہ کر رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ یہ تعریف احسان کی شرعی اور اصطلاحی طور پہ کی گئی ہے۔ احسان کی دو نوعیتیں ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ احسان کو ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک الاحسان بین العبد و ربہ فی العبادہ، یعنی احسان کی پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں احسان، اور دوسری قسم ہے الاحسان بین العبد او بین العباد فی حقوقہم، انسان کا دوسرے انسان کے حقوق کی ادائیگی میں احسان کرنا یا احسان سے کام لینا۔ تو ایک کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہے، اور دوسرے احسان کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ پہلی قسم احسان کی جو پہلی قسم ہے، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہے، اس پہلی قسم کو سہولت کے لیے اور آسانی کے لیے آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی، عبادت اللہ تعالی مع الخوف والخشیت، خوف کی بنیاد پہ، خشیت کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ رب العالمین نے اپنی خشیت اور اپنے عذاب سے خوف کی بنیاد پہ انسانوں کو اپنی عبادت کی ترغیب دی ہے۔ یخشون ربہم وہم من ربہم مشفقون، اس طرح کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب سے انسانوں کو ڈرایا ہے، اور ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس جذبے کے ساتھ کرتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے۔ یہ عبادت، اس کو سمجھنے کے لیے خوف، عبادت خوف ہم کہہ سکتے ہیں۔ دوسری نوعیت ہے عبادت شوق کی، جس کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں عبادت شوق سے، یعنی ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس درجے پہ فائز ہو جائے کہ وہ
عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اس کے عذاب کے خوف سے آگے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس کے دل اور دماغ میں اس طرح پیوست ہو جائے کہ وہ اللہ کی عبادت شوق کی بنیاد پہ کرے، لذت کی بنیاد پہ کرے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس حدیث کو یاد کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ ما یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، ما یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اکون یدہ التي یبطش بها ورجلہ الذی یمشی بها، یعنی ایک انسان، ایک بندہ نوافل کے ذریعے، فرائض کے علاوہ نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اختیار کرتا ہے، قربت حاصل کرتا ہے، اور کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ یہ اصل میں وہ عبادت کا مقام ہے جس کو ہم نے عبادت شوق اور عبادت لذت سے تعبیر کیا ہے۔ دوسری حدیث ہے، مزید آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو یاد کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ لا ظل لهم یظلهم اللہ، سبعۃ یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سایہ عطا فرمائے گا، اس دھوپ میں، اس پریشانی کے عالم میں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، اس میں سے ایک انسان وہ ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو۔ اب آپ سوچیں کہ ایک انسان نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کے دل میں بہرحال اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، اس لیے وہ اس فریضے کی ادائیگی کرنے آتا ہے مسجد میں، اور یہ سمجھ کر کے کہ یہ فریضہ ادا کرنا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دنیا کے دوسرے کاموں میں لگے رہتے ہوئے اس کا دل اور دماغ اور اس کا ذہن اذان کی آواز کی طرف معلق رہتا ہے، اور اس کا ذہن ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہتا ہے کہ جیسے اگلی اذان ہوگی اس سے پہلے ہم مسجد حاضر ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے عبادت جس کے اندر آدمی لذت محسوس کرتا ہے، شوق اور جذبہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو عبادت کی جاتی ہے، یہ وہی چیز ہے جس کو حدیث جبریل میں کہا گیا کہ کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں۔ انسان عبادت کے اندر شوق اور جذبے اور لذت کے اس مرحلے میں جب پہنچتا ہے تو اس کا دل اللہ رب العالمین کے نور سے منور ہو جاتا ہے، اور وہ قلبی طور پہ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت ممکن نہیں ہے، عینی یا مشاہدتی طور پہ کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کو، ہے نا، لیکن عبادت کی کثرت، اخلاص، اتقان اور اتمام کی بنیاد پہ انسان اس درجے کو پہ فائز ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو اپنے نورانی
دل کے ذریعے محسوس کر سکتا ہے اور اس کا احساس کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا درجہ ہے عبادت کا، بلکہ ایمان اور اسلام سے بھی بڑا درجہ ہے اس احسان کا اور احسان کے اس مفہوم کا، اس لیے کہ احسان کا ایک مفہوم وہ ہے جس کو کہا کہ انت فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ وہ عبادت ہے جس کو ہم نے عبادت خوف کہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو دل میں لاؤ، اس احساس کو پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہو۔ اس کو آپ کیوں سمجھ سکتے ہو؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو یہ احساس ہو جائے یا آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ موبائل فون پہ بات جو کر رہے ہو وہ بات آپ کی ٹیپ کی جا رہی ہے نا؟ اگر یہ بات آپ کے ذہن میں پہلے سے ڈال دی جائے تو آپ سترک ہو جائیں گے اور آپ کی گفتگو بہت محتاط ہو جائے گی، ہے نا؟ ایک خوف، ایک احتیاط آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا یہ سمجھے کہ جیسے آپ کلاس میں ہوں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کلاس میں CCTV کیمرہ لگا دیا گیا ہے اور اس کو جو ہے نا آفس میں بیٹھ کر کے دیکھا جا رہا ہے، اس کمرے کے کلاس کے احوال کو آفس میں مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے حرکات میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی، آپ ہر چیز بہت احتیاط سے کریں گے، آپ کی گفتگو بھی بہت محتاط ہوگی، ہے نا؟ آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جو آپ کے اچھے سلوک کے خلاف ہو۔ یہ عبادت کرتے ہوئے انسان کے دل میں یہ بات اگر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مراقبہ کر رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے کیمرے کے، ہے نا، مراقبے میں ہے، یہ جذبہ، یہ خیال اور یہ احساس آپ کے دل میں پیدا ہو تو آپ کی عبادت میں فرق آئے گا، آپ کی عبادت کی نوعیت بدل جائے گی۔ اور یہی چیز مطلوب ہے کہ کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے مشاہدے کی کیفیت اگر نہیں پیدا ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی کیفیت اگر آپ کے دل میں نہیں پیدا ہو رہی ہے، اس درجے کو نہیں پہنچ رہے ہیں، تو یہ تصور تو بہرحال قائم رکھیں کہ عبادت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کو ہم نے عبادت خوف سے تعبیر کیا، تو گویا کہ یہ دو عبادتیں ہوئیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور دوسری قسم احسان کی، جیسے میں نے بتایا کہ الاحسان بین العباد فی حقوق العباد، اللہ تبارک و بندوں کے حقوق کے اندر احسان کرنا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین میں متعدد مقامات پہ احسان کا ذکر کیا ہے ان معانی میں، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں 12 جگہیں، قرآن مجید میں 12 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ احسان کو بیان کیا ہے، 12 آیتیں ایسی۔ اس سے اس کلمے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور اس کے معانی کے عموم اور شمول کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، دوسری جگہ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ہے نا؟ تو ان معانی کو ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ كتب اللہ الاحسان علی کل شیء، ہے نا؟ دوسری حدیث میں ہے کہ ذبح جب جانور کو کرتے ہو تو وہاں بھی احسان سے کام لو۔ تو یہ جو اللہ تبارک و انسانوں کے جو حقوق ہیں بندوں کے، ان حقوق میں احسان کا مفہوم الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پہ
والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی احسان ہے، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی یہ بھی احسان ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داریوں کو برقرار رکھنا، اس کا اہتمام کرنا یہ بھی احسان ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی احسان ہے۔ اس حدیث کے اندر جس کو آپ نے کئی بار سنا ہوگا، بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، کنویں سے پانی نکال کر کے پانی پلایا، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ بھی احسان ہے۔ تو احسان کی متعدد نوعیتیں ہیں، متعدد شکلیں ہیں جو انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں۔ یہاں پہ جو مقصود ہے اس حدیث میں وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے سلسلے میں احسان، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قلبی طور پہ مشاہدہ کریں۔ عزیز طلبہ، اخیر میں ایک اور اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ حدیث کے اسی ٹکڑے سے غلط طریقے پہ کچھ لوگوں نے بعد کے زمانے میں، خیر القرون کے بعد کے زمانے میں، ایک نئی چیز جو ایجاد کی جس کو ہم لوگ تصوف کے نام سے جانتے ہیں۔ تصوف آج کی دنیا میں ایک پورا ایک مذہب ہے، پورا ایک اس کی اپنی ایک دنیا ہے، اور آج اس کی عبادتیں، اس کے طریقے، ساری چیزیں کتابوں میں مدون ہو چکی ہیں۔ آپ جب ان کا مطالعہ کریں گے تو ایک چیز آپ کو وہاں پہ ملے گی، اور وہ ہے ان کے ہاں ایک اصطلاح احسان کا۔ احسان، انہوں نے اس حدیث سے شاید جو معنی سمجھا اور احسان کو جس معنی میں لے کر کے احسان کا جو مفہوم سمجھا اور بیان کیا، اور اس احسان تک پہنچنے کے لیے اجتہادی طور پہ جو طریقے اختیار کیے، جس کو ان کی اصطلاح میں سلوک کہا جاتا ہے، سلوک ہے نا۔ اب اس سلوک کے ذریعے اس احسان کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے، اس میں ایک مشہور اور اصطلاح ہے ان کی، اور وہ ہے مراقبے کی۔ میں نے ابھی بتایا آپ کو احسان کی تعریف میں کہ اللہ کے مراقبے کے خوف سے اس کی عبادت کرنا۔ تو مراقبہ کا مفہوم ہوتا ہے شریعت کی اصطلاح میں کہ اس بات کا احساس رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، مراقبہ کر رہا ہے۔ اس اصطلاح کو اہل تصوف کے یہاں جس معنی میں لیا گیا وہ قبروں کا مراقبہ ہو گیا، بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے ہو ہا کرنے کا نام مراقبہ ہو گیا۔ تو یہ جو اصطلاحات میں تبدیلی پیدا کی گئی ہے، یہی تبدیلی احسان کے اصطلاح میں بھی کی گئی۔ صوفیوں کے نزدیک انسان سلوک کے ذریعے مختلف مراتب کو طے کرتا ہے، اور طے کرتے کرتے ایک مرتبہ ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ وہ ہر طرح کی عبادتوں سے مستغنی ہو جاتا ہے، اور اس کو عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا۔ اور انہی خرافات کی وجہ سے، انہی غلط عقائد کی وجہ سے اس امت کا ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا تصوف کے نام پہ گمراہی کے راستے پہ چلا گیا، اور تاریخ کے ہر دور میں ان لوگوں نے اس نام پہ لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو احسان کا ایک غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں طلبہ، عزیز طلبہ، کہ احسان ایک شرعی اصطلاح ہے، اور اس کی ایک تفسیر ہے، اس کی ایک تعبیر ہے، اس کا ایک معنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور وہ معنی آپ کے سامنے ہے کہ یہ عبادت کا ایک اعلیٰ طریقہ ہے
اور اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس طریقے سے ہٹ کر کے کوئی غلط یا نیا طریقہ اگر اختیار کیا جائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور نہ وہ باعث ثواب ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔